عزیزان ملت اسلامیہ، حاضرین محفل، شرکائے مجلس، طالبان علوم نبویہ، مصلیان کرام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح من تزكى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح لذكر الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم گیارہ ربیع الاخر شریف سن 1443 ہجری میں مسجد محبوب سبحانی میں بیٹھ کر اپنے آقا و مولا حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبت کے، عقیدت کے گلدستے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ ابھی آپ حضرات دارالعلوم محبوب سبحانی کے دو ہونہار طالب علموں سے عقیدت اور احترام میں ڈوبے اشعار سماعت فرما رہے تھے، اور ہم یہاں بیٹھ کر مدینے کی سیر بھی کر رہے تھے اور بغداد کی بھی سیر کر رہے تھے۔ ان اشعار میں شعراء نے، ہمارے امام نے اور دیگر شاعر نے جو اپنی التجائیں، تمنائیں، آرزویں پیش کی ہیں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں ان کا حقدار بنائے۔ بزرگ بڑے ہوتے ہیں، ان کا کلام بھی بڑا عظیم اور بڑا بزرگ ہوتا ہے، بزرگوں کا کلام بھی بزرگ ہوتا ہے اور اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں، اور پڑھنے والا اگر سلیقے سے پڑھ دے تو نور علی نور اور پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ دل میں عقیدت اور احترام کے جذبات امڑنے لگتے ہیں اور پھر محبوب کے دیار میں جانے کی تمنائیں انگڑائی لینے لگتی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ان اشعار کو اور اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ اللہ والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ کچھ بتانے کی حاجت نہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہزارہ علماء، لاکھوں اہل علم سالہ سال سے روشنی ڈال رہے ہیں اور آئندہ بھی ڈالتے رہیں گے۔ اس طرح کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے۔
تو کئی واقعات، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بارہا ہم سن چکے ہوتے ہیں، مگر چونکہ یہ روایت میں آیا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس شے سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے، تو اس لیے ہم بار بار اپنے محبوبوں کا ذکر کرتے ہیں اور محفلیں منعقد کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان کیا بیان کروں، خود قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب بندوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ قرآن مقدس کے مضامین سے اہل علم واقف ہیں۔ قرآن مقدس میں جہاں قیامت کا تذکرہ ہے، جہنم کے ہولناکیوں کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، ماضی کی خبریں ہیں، مستقبل کی پیشگوئیاں ہیں، کائنات کے حقائق کا بیان ہے، انبیاء کرام کے تذکرے ہیں، ان کی قوموں کی ہلاکت کا بیان ہے، سب کچھ ہے۔ حضور کے عظمت و شان کو بیان کیا گیا، وہیں اللہ نے اپنے محبوب کے محبوب غلاموں کا ذکر بھی قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، شاید آپ کو تعجب ہو، روزانہ ہم یعنی ہر بندہ مومن جو نماز پڑھتا ہے تقریباً 50 مرتبہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے نیک بندوں کا راستہ دکھا اور اس پر چلا، اے اللہ ہمیں نیک بندوں کے راستے پر چلا۔ قرآن مقدس میں سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندو جب میری بارگاہ میں آ کے نمازیں پڑھو اور میری حمد و ثنا بیان کرو، میری بارگاہ میں میری ربوبیت کا اقرار کرو، توحید کا اقرار کرو اور یہ وعدہ کرو کہ تم صرف مجھ سے ہی مانگو گے اور صرف میری ہی عبادت کرو گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندو پھر یوں التجا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرما، صراط مستقیم کی ہدایت فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ اس کے بعد صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان کا راستہ، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اللہ عز و جل کے انعام یافتہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہم روزانہ تقریباً 50 بار دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ والوں کے عظمتوں کے قائل نہیں ہیں وہ بھی کہنے پر مجبور ہیں، دعا مانگنے پر مجبور ہیں، چھٹکارا نہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے نماز میں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ والے وہ ہیں جن کے بارے میں سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ تو قرآن مقدس کی دوسری آیت کریمہ اس کی وضاحت کر رہی ہے، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دونوں آیت کریمہ کو ملائیں تو نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا، صغرا کبرا سیٹ کر لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، جن کو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا مانگے کہ اللہ ان کا راستہ دکھا، چلا، گامزن فرما جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ کی انعام یافتہ بندے کون؟ تو دوسرے مقام پہ اللہ نے واضح فرما دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں، جن کو اللہ بہترین ساتھی کہہ دے ان سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے۔ تو اللہ نے جس طرح اپنے نبیوں کو اپنا فضل قرار دیا، صدیقین کو اپنا فضل قرار دیا، شہداء کو اپنا فضل قرار دیا، صالحین کو بھی اس نے اسی زمرے میں رکھا ہے جس زمرے والوں کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما۔ تو آپ غور فرمائیں اللہ والوں کا مقام کس قدر بلند ہے کہ قرآن مقدس بھی ان کی عظمتوں کو، ان کی شانوں کو، ان کی رفعتوں کو اور ان کی سرفرازیوں کو بلند بیان فرما رہا ہے۔
حضور رحمت عالم کی محبت جان ایمان، روح ایمان، افتخار ایمان، اصل ایمان، سب کچھ ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور حضور کی اطاعت کے بغیر حضور کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی بھی، یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو حضور کی اطاعت کے بغیر حضور کی محبت نہیں حاصل ہو سکتی، اور اللہ والوں کی محبت اور اطاعت کے بغیر رسول پاک کی محبت اور اطاعت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اللہ والوں کو بیچ سے ہٹا دیں تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے یہ دین، یہ اسلام، یہ اسلامی تعلیمات اور اسلام کے مبادیات کے بارے میں جو کچھ بھی ہم تک پہنچا، یہ اللہ والوں کے ذریعے سے، صوفیاء کرام کے ذریعے سے، مشائخ اعظام کے ذریعے سے، ہمارے علماء، محدثین، فقہا، مجتہدین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. تو کیا ان کو ہم سائڈ میں کر دیں؟ نہیں. تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ والوں کا نام نہ لو، ان کی بارگاہوں میں مت جاؤ، ان سے استغاثہ نہ کرو، وہ کچھ نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو مسیحا مت بناؤ وغیرہ وغیرہ، ان کو اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. تو قرآن مقدس کے اندر خود اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا. اور اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں کامیابی کی گارنٹی دے دی ہے. اب دیکھیں 18واں پارہ شروع میں اٹھا کے دیکھیں، سورہ مومنون کے اندر اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. دیکھیں کئی آیات کریمہ ہیں. مومنین یقیناً کامیاب و کامران ہو گئے. کون مومنین؟ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ راہ خدا میں سجدے کرتے ہیں، اور لغو باتوں سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ جو اوصاف و کمالات ہیں جس شخص کے اندر پائے جائیں گے، وہ شخص، وہ بندہ مومن اللہ کا ولی ہوگا. شرمگاہوں کی حفاظت کرے، لغو باتوں سے بچے، زکوٰۃ انجام دیں، زکوٰۃ دیں، دل کو بھی پاک کریں، مال کو بھی پاک کریں، اور خضوع عاجزی انکساری کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے سجائیں. یہ جو اوصاف و کمالات ہیں یہ اللہ کے ولیوں کے ہیں. فرمایا یہ لوگ کامیاب و کامران ہیں. اللہ نے گارنٹی نہیں کامیابی کی. تو ظاہر سی بات ہے جن کو اللہ نے کامیابی کی سند دی ہے، کامیابی کی گارنٹی دی ہے، اور یہ فرمایا ان کے لیے نہ دنیا میں خوف ہے، نہ آخرت میں، نہ دنیا میں رنج و غم ہے، نہ آخرت میں. ان کے لیے ہر قسم کی بشارت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرما دیا. تو ایسے لوگوں کے دامن سے جو وابستہ ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی دنیا کی بشارت ہے اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. اس لیے ہم اللہ والوں کی محفلیں منعقد کرتے ہیں. ہمارے پاس اسلامی تعلیم کا ایک ذخیرہ موجود ہے، ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے، اپنے علمی ورثہ کو پس پش نہیں ڈال سکتے. بہرحال ہم سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں. آج میری گفتگو سرکار غوث اعظم کے خاندانی حالات کے تعلق سے ہوگی اور آپ کے بچپنے کے تھوڑے سے حالات، چونکہ ایک مختصر سی محفل میں سرکار غوث اعظم جیسی عظیم ہستی کہ جن کو اللہ نے تمام ولیوں کا سردار بنایا ہو، جو محبوب سبحانی غوث اعظم غوث الثقلین ہیں، ان کی عظمتیں، رفعتیں تھوڑی سی محفل میں نہیں بیان کی جا سکتی. تو میں خاندانی حالات تھوڑے سے بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ جمعے کے بیان میں میں ان کی سیرت پاک کے کسی اہم حصے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں سرکار غوث اعظم کے خاندان میں ولایت کی دھومیں مچی ہوئی تھیں. آپ کے والد بزرگوار اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، جن کا نام سیدنا سرکار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا. آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی جیلان کے بڑے عظیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں. آپ کی پھوپھی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست کی بہن ہیں، وہ بھی اپنے زمانے کی بہت بڑی عابدہ، زاہدہ، متقیہ، اللہ کی نیک بندی تھیں.
ولایت کے مقام پر فائز تھیں. آپ کے خاندان میں ہر طرف ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے، ولایت کی دھومیں مچی ہوئی تھیں. حضرت عبداللہ صومعی کا حال تو یہ تھا جو سرکار غوث اعظم کے نانا ہیں، آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ ام الخیر کے یہ والد ہیں حضرت عبداللہ صومعی. ان کا حال تو یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ایسا قرب حاصل تھا کہ اگر آپ کسی سے راضی ہو جاتے تو اس پر رحمت الہی کی برسات ہونے لگتی تھی، اور اگر آپ کسی سے ناراض ہو جاتے تو وہ غضب الہی کا شکار ہو جاتا تھا. آپ کی رضا میں رب کی رضا تھی، آپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی تھی، اور اللہ نے آپ پر علوم ایسے منکشف فرمائے تھے کہ جو معاملات مستقبل میں فیوچر میں ہونے والے ہوتے تھے حضرت عبداللہ صومعی پہلے ہی سے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور آپ کی دعا رب کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی تھی. یہ حضرت عبداللہ صومعی کا مقام و مرتبہ تھا. اس مقام پر مجھے بخاری کی ایک روایت یاد آ رہی ہے، بڑی طویل روایت ہے، وہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي بعبدي شيء أحب إلي مما افترضت عليه ثم لا يزال يتقرب إلي بالنوافل. یہ پوری طویل حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک میں اللہ نے اپنے ولیوں کا مقام، اور چونکہ یہ حدیث قدسی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے اپنے ولیوں کا مقام بیان فرمایا. اس حدیث قدسی میں آخر میں اللہ نے فرمایا اپنے محبوب بندے کا مقام، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، کہ جب میرا بندہ فرائض پر عمل کرنے کے بعد نفلی عبادت کرتے کرتے میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو رد نہیں کرتا، میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اور اگر وہ بندہ محبوب بندہ مومن مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اپنے بندے کو پناہ بھی عطا فرماتا ہوں. یہ مقام حضرت عبداللہ صومعی کا بھی تھا. ایک مرتبہ جیلان کے کچھ لوگ جو آپ کے مرید تھے کہیں تجارت کے غرض سے جا رہے تھے، راستے میں جنگل پڑا، جنگل سے گزرنا ہوا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. اب حضرت عبداللہ صومعی کی مرید ہیں وہ لوگ، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تو بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلا کہ اے عبداللہ صومعی میرے شیخ ہماری مدد فرمائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان کی آواز آ رہی ہے. یہ ہے نہ جانے کیا ہو گیا لوگوں کو. بھائی پڑوس سے آ رہی، ادھر سے مسلمان آباد ہے، ادھر تو ہندو ہیں بھی نہیں، نہ جانے کس مسلمان گھر سے آ رہی ہے. اللہ ہدایت دے. ڈھولک بجانا شادی بیاہ کے موقع پر نہ جانے لوگ فرض یا واجب یا کیا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں جب تک ڈھولک نہ بجے شادی ہوتی ہی نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ رحمت سے پہلے نحوست آ جاتی ہے، اور شادی کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں بے برکتی آ جاتی ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کی طرف سے یہ ہو رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، اور اس قسم کی غلاظتوں سے ناپاکیوں سے محفوظ معمول رکھے. اور اگر کوئی کافر تو ہمیں اس سے کوئی سروکاری نہیں، چونکہ ان کا کام ہی ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، تو جب انہوں نے اپنے شیخ کو پکارا تو حضرت عبداللہ صومعی اس جنگل میں پہنچ کر ان کی مدد فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں سبوح قدوس ربنا وربک اللہ یا خیر تفرقی عنا. اللہ پاک ہے، ہر عیب سے منزہ ہے، بے نیاز ہے. اللہ ہمارا رب ہے، اے ڈاکوؤں کے لشکر چلو یہاں سے فرار ہو جاؤ. یہ فرمایا. اس کا ترجمہ یہ ہوگا چلو یہاں سے نکلو، چلو پھوٹو یہاں سے، چلو رفو چکر ہو، چلو بھاگو یہاں سے. یہ سب اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. وہ مریدین کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں پر ایسا خوف طاری ہوا، ایسی دہشت طاری ہوئی، کیونکہ سب کے سب وہاں سے رائے فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ہم سب کے سب محفوظ ہو گئے. اب یہاں سننے کی بات یہ ہے، ایک عقیدے کے بعد میں ابھی عرض کروں گا آپ کو. یہ تو ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے ولی کا واقعہ ہے. جب وہ لوگ جیلان واپس آئے اور اپنے احباب سے لوگوں سے پورا واقعہ بیان کیا کہ راستے میں ایسا ایسا پیش آ گیا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے شیخ عبداللہ صومعی کہیں سے گزر رہے ہوں گے جنگل سے، تو آواز سنی مدد کرنے آ گئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے، راز ان پر منکشف نہیں ہوا تھا. مگر جب وہاں کے لوگوں نے، جیلان کے لوگوں نے قسم کھا کر کہا
کہ تم جس تاریخ کی بات کر رہے ہو عبداللہ سومی اس تاریخ میں جیلان کے اندر موجود تھے. ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ جیلان سے کہیں باہر تشریف ہی نہیں لے گئے. تم کس جنگل کی باتیں کر رہے ہو؟ تو گویا کہ اسی وقت حضرت عبداللہ سومی جیلان کے اندر بھی موجود تھے اور آپ اسی لمحے جس میں مثالی کے ساتھ جنگل میں پہنچ کر مریدوں کی مدد بھی فرما رہے تھے. اور یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. اشرف علی تھانوی نے بھی اس بات کو لکھا ہے جن سے ہمارا اعتقاد کے لحاظ سے بڑا زبردست اختلاف ہے ان کے ماننے والوں سے. انہوں نے بھی اس بات کو لکھا کہ اللہ والے جس میں مثالی کے ساتھ ایک لمحے میں بہت سے مقامات پہ جا سکتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. جو جسم ان کا ہے اسی جسم کی طرح دوسرا جسم ہو اس کو جسم مثالی کہتے ہیں. اس کے ساتھ وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. اللہ ان کو مقام عطا فرماتا ہے. یہ خصوصیت ہے اللہ کے نبیوں کی اور ولیوں کی. کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ عبداللہ سومعی ہیں اور آپ کی پھوپھی جان جن کا نام حضرت عائشہ ہے, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نام رکھا گیا. ان کی شان کیا ہے دیکھیں. ان کے زمانے میں جیلان میں قحط سالی پڑ گئی اور لوگ بوند بوند پانی کو ترس گئے, دعائیں مانگتے رہے, روتے رہے, گر گڑاتے رہے. پانی نازل نہیں ہوا آسمان سے, برسات نہیں ہوئی. نماز استسقاء ایک مخصوص قسم کی نماز ہے. اس میں ہاتھ یوں بلند کر کے رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ باران نازل فرما دے, بارش نازل فرما دے. جیلان کے لوگوں نے استسقاء کی نماز بھی پڑھی مگر بارش نازل نہیں ہوئی. اللہ کا قہر نازل ہو رہا تھا قحط سالی کی شکل میں. بہرحال جیلان کی بوڑھی عورتیں, نوجوان عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئیں اور کہا آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے, ہم آپ کو اللہ کی ولیہ سمجھتے ہیں, آپ کچھ دعا فرما دیں. لوگ پیاسے مر رہے ہیں, جانور پیاسے مر رہے ہیں, پانی کا انتظام نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا اللہ والوں کی انداز بھی عجیب ہوتے ہیں. وہ نہ جانے کس انداز سے کس کو کیا عطا کر دے کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو لی اور اپنے گھر کے صحن میں, آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں جو کچے صحن ہوتے ہیں تو پہلے جھاڑو ماری جاتی ہے, کچرا جب نکل جاتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ مٹی بیٹھ جائے اور گرد و غبار نہ اڑے. کہیں الٹا کرتے ہیں, پہلے پانی کا چھڑکاؤ مارتے ہیں پھر جھاڑو دیتے ہیں تاکہ جھاڑو دیتے وقت گرد و غبار ناک میں نہ جائے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, ہم تو بارہا دیکھتے رہتے اپنے ایریے میں. تو حضرت عائشہ نے اپنا انداز محبوبیت دکھایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. جو محبوب ہوتے ہیں ان کا ایک ان کی شان محبوبی ہوتی ہے, محبوبیت کا ایک انداز ہوتا ہے. تو انہوں نے جھاڑو ماری زمین پر, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کیا, ہاتھوں کو اٹھایا, کہا اے اللہ میں نے تیری زمین کو صاف کر دیا, اب تو بارش نازل فرما دے. میں نے زمین صاف کر دی, چھڑکاؤ تو کر دے. ابھی آپ کے ہاتھ چہرے پر نہیں آئے تھے کہ بادل آئے اور زوردار کا مینا برسنے لگا. وہ لوگ جو آئے تھے دعا مانگنے, وہ لوگ پانی سے بھیگتے ہوئے اپنے مکان تشریف لے گئے تھے. یہ اس زمانے کے حالات تھے. تو حضرت عائشہ کو یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا. اور آپ کے والد بزرگوار اللہ اکبر, جب ہم پڑھتے ہیں ان کی زندگی کے حالات کو تو عجیب ایک کیفیت پیدا ہوتی کہ ایسا بھی ممکن ہے. عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے, مگر چونکہ کرامت ہے ہی وہ جو عقل میں نہ آئے. اگر عقل میں آ جا, عقل اس کو تسلیم کر لے تو کرامت ہی نہیں. چونکہ عقل انہی کو مانتی ہے جو عادت کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں, جو عادت کے خلاف ہوتی ہیں عقل ان کو جلدی تسلیم نہیں کرتی. کرامت اسی کا نام ہے. کسی ولی سے صادر ہو تو کرامت, کسی نبی سے صادر ہو تو معجزہ کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, زنگی نہیں زاسن جیم سے, جنگی دوست, ان کا حال یہ تھا کہ بڑے عابد, متقی, پرہیزگار اور اپنے نفس سے جہاد کرتے تھے. وہ جہاد بن نفس یہ بڑا خطرناک ہے. سب سے عظیم جہاد جہاد بن نفس ہے. اپنے نفس کو سدھارنا اور نفس سے جہاد کرنا یہ سب کی بس کی بات نہیں. تلوار سے دشمنان دین سے جہاد کرنا, اس کو حضور نے جہاد اصغر کا چھوٹا جہاد ہے, یہ معمولی جہاد. اور اپنے نفس سے جہاد کرنا, نفس کی مخالفت کرنا, اس کو حضور نے جہاد اکبر قرار دیا. اس کی روایت موجود ہے. اب دیکھیں انہوں نے ایک مرتبہ اچھا مجاہدہ کرتے تھے, چلہ کشی کرتے تھے, ریاضات میں بالکل در یتیم تھے, یکتائے روزگار تھے.
ایک مرتبہ نفس کا اب تجھ کو نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا، بہت دماغ خراب ہو گئے، تمنائیں بہت کرتا ہے تو تجھ کو نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا، بس اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، تقریباً 3 سال یوں ہی گزر گئے تھے۔ 3 سال بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، مگر جب انسان اپنی روحانیت کو مضبوط کر لیتا ہے تو اس طرح کے مقام پر وہ فائز ہو جاتا ہے۔ ایک اس کی میں موٹی مثال دے دوں، 2 چیزیں ہیں، جسمانیت، روحانیت۔ ایک پتلا دبلا انسان جس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ 10 کلو کا ویٹ اٹھانے میں اس کی حالت خراب ہو جائے گی، وضو ٹوٹ جائے گا اس کا، مگر وہی محنت کرے، بادام پستہ کاجو کھانا شروع کرے، دیسی گھی مال، دوڑنا شروع کرے اور بہترین دیسی انڈے کھانا شروع کرے، اور پھر 4 5 6 سال تک محنت کرتا رہے، جم کرتا رہے، اور کسی اچھے باڈی بلڈر تجربے کار سکھانے والے کی نگرانی میں رہے، وہی لڑکا جو 4 سال پہلے 10 کلو کا ویٹ اٹھانے میں وضو ٹوٹ جاتا تھا، آج وہی 50 کلو 70 کلو 80 کلو 1 کنٹل کو اٹھا لے جائے گا۔ اس نے اپنے جسم کو ڈھال لیا، محنت کر لی۔ یہی حال روحانیت کا ہوتا ہے کہ انسان روحانیت کو جتنا زیادہ مضبوط کر لیتا ہے اتنی زیادہ مشقت آمیز وہ کام کو انجام دے لیتا ہے۔ 3 سال کی مدت گزر گئی، اس کے بعد کھانے کی خواہش ہوئی، نفس نے کہا آپ کچھ ہم کو دے دو۔ نفس نے ہاتھ جوڑ کر گویا کی کہا کہ لاؤ بھی کھانا، 3 سال ہو گئے، کچھ تو دو۔ اتفاق سے اسی وقت ٹھنڈا پانی کسی نے پیش کر دیا تحفے میں، اور کھانا پیش کر دیا، اچھا کھانا۔ یہ بھی اللہ کی آزمائش تھی۔ اللہ جب اپنے کسی بندے کو مقرر بناتا ہے تو طرح طرح کے آزمائشوں سے اس کو گزارتا ہے۔ یہ بلند مقامات ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتے ہیں، امتحان کی چکی میں نہ جانے کتنے بار پسنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ بلند مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو جب پانی پیش کیا گیا اور بہترین کھانا، خواہش ہوئی لاؤ کھا لے۔ تو جب خواہش ہوئی تو اپنے نفس سے کہا اچھا ابھی بھی تیرے اندر کھانے کی خواہش ہے، تیرے لیے تو گرم پانی اور جو کی روٹی کافی ہے، تو ٹھنڈے پانی کا حقدار نہیں، کھانا صدقہ راہ خدا میں صدقہ کر دیا، کسی کو دے دیا۔ اس وقت اللہ نے کرم فرمایا اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور کہا اے موسیٰ تیرا دل جنگی اور تو رب کا دوست ہے، میں تجھے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے حکم دیا کہ میں تیرے ساتھ کھانا کھاؤں، اب تو میرے ساتھ افطار کرے گا۔ اسی دن سے آپ کا جو لقب پڑا جنگی دوست، دل سے جنگ کرنے والے، نفس سے جنگ جہاد کرنے والے، اللہ کے دوست کے مقام پر فائز ہونے والے۔ یہ سرکار غوث اعظم کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح سیدنا سرکار موسیٰ جنگی دوست کا معاملہ تھا۔ آج کے حالات کیا ہے دیکھیں، مسلمان جو ملے لاؤ لے لیں، جو ملے لے لیں، کہیں سے بھی آئے، مال ہو چاہے جیسا ہو، حلال حرام کی ساری تمیزیں ختم ہو گئی۔ مال دولت دیکھتے ہی رال ٹپکنے لگتی ہے، خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے، کہیں سے کچھ بھی مل جاتا ہے، بس جانتے ہوئے بھی مال حرام کھانے پر لوگ نہ جانے کو تلے ہوئے ہیں اپنی عاقبت تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اللہ والے کتنی احتیاط کرتے تھے، کتنی احتیاط کرتے، اس کو دیکھیں آپ۔ ایک دن مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ ایک دریا کے کنارے، یہ تو مشہور واقعہ ہے، میں اس میں ایک پوائنٹ کی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ دریا کے کنارے آپ اللہ کی عبادت کر رہے، 3 دن سے بھوکے تھے، کھانا نہیں کھایا تھا، اور بھوک شدت کی، جوانی کا عالم تھا، بالکل جوان تھے اس وقت، کلیل جوان۔ یہاں تو جوان لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ ہم کو نماز پڑھنا نہ روزے رکھنا، نماز وہ پڑھے جو بوڑھا ہو گیا ہو، روزے وہ رکھے جس کے پاس کھانے کا سامان نہ ہو۔ یہاں تو سب پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ، ہم کیوں روزے رکھیں، ہم کیوں نماز پڑھیں؟ ابھی تو ہماری گھومنے پھرنے اور موج مستیوں کے کاروبار کرنے اور تجارت کرنے کے دن ہے۔ یہ جوانوں کی ایک سوچ بنی ہوئی ہے۔ آپ بمبئی کا سروے کر لیں، پوری بمبئی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں تو سبحانی میں 11 سال سے دیکھ رہا ہوں، فجر کی نماز میں آپ کو اکا دکا جوانوں کے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا، چند بوڑھے نظر آئیں گے جن کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، مسجد میں آ جاتے ہیں تہجد کے وقت یا بعد میں یا پہلے۔ نوجوانوں کو نیند قربان کرنے کی فرصت نہیں، دل میں ایسا خوف خدا نہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں نیند قربان کر دیں، نہیں آتے۔ یہاں خود 3 4 5 بہت زیادہ 6 7 ہو جاتے ہوں گے جوان جن کو میں جانتا ہوں، باقی اللہ جانتا ہے۔
باقی ہمارے مشائخ محلے کے بوڑھے حضرات رہتے ہیں جن کی برکتیں ملتی ہیں ہمیں بھی اور مسجد کو بھی، مسجد سے برکتیں وہ لیتے ہیں، ان کے ذریعے سے مسجد والوں کو برکتیں مل جاتی ہیں۔ اہل محلہ ان کی وجہ سے نہ جانے کتنے سخت ترین عذابوں سے محفوظ ہو رہے ہوں گے، ان کو سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے صبح سویرے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ آپ 3 دن سے بھوکے تھے، کھانے کی خواہش محسوس ہوئی، دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے دریا کے کنارے سے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ دیکھیے راستہ کیسے کھلتا ہے اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو اپنی بارگاہ میں کیسے پہنچاتا ہے۔ سیب اٹھایا، بھوک بہت تیز تھی، کھا لیا، اور جب سیب کھانے سے فارغ ہو گئے بس فوراً وحشت اور خوف طاری ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، میں نے تو پوچھے بغیر سیب کھا لیا۔ مسئلہ شرعی یہ ہے، دیکھو شریعت کی اجازت بھی، یہاں تو کوئی مواخذہ تھا ہی نہیں ان سے۔ کوئی انسان بھوکا پیاسا ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں اور بھوک شدت کی ہے، تو وہ تو چھین کر بھی کھانا کھا سکتا ہے، چھین کر بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ حالت اکرام میں تو حرام چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں، شریعت جائز قرار دے دیتی، مواخذہ نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں وہ ناجائز ہی رہتی مگر مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال شریعت کے روح سے دیکھیں تو آپ پر کوئی مواخذہ نہیں تھا، آپ بھوکے 3 دن سے تھے، وہ بھی سیب بہہ رہا تھا، اور اس طرح کی چیزیں مباح ہوتی، جو چاہے پکڑ کے کھا لے۔ جیسے تالاب کی مچھلیاں، جو جنگلوں میں تالاب ہوتے ہیں، یا دریا کی جو مچھلی جو پکڑ لے وہ کھا لے، شکار کر کے کھا لے، جو پکڑے وہی مالک ہے۔ تو سیب کی وہ کنڈیشن تھی کہ جو اٹھاتا وہ مالک ہو جاتا، کھا لیتا، کوئی سے پوچھ نہیں آ رہا تھا، مگر چونکہ وہ تقوی کے بہت اونچے مقام پر فائز تھے، دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ تو میں نے غضب کر دیا، میں نے مالک کی پرمیشن کے بغیر سیب کھا لیا، یہ کیسے ہو گیا۔ اب بس ایک دھن تھی کہ مالک کو تلاش کرنا، اسے معافی مانگنا ہے۔ بس جدھر سے سیب بہ کے آ رہا تھا ادھر ہی چل پڑے کہ ہو نہ ہو ان کے وجدان نے کہا، علم نے کہا، عقل نے کہا کہ یہ دریا، اس دریا کے کنارے کہیں کوئی سیب کا باغ ہوگا، کوئی شاخ دریا کے اوپر ہوگی، سیب وہیں سے گرا ہوگا۔ چلتے گئے چلتے گئے، بہت چلنے کے بعد آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے یہاں واقعی ایک لبے دریا ایک سیب کا باغ تھا، اور ایک درخت بالکل دریا کے کنارے تھا، اس کی شاخ دریا کے اوپر تھی، اس میں سیب لگے ہوئے تھے۔ کہا ہاں یہیں سے سیب گرا ہوگا۔ بس آپ باغ میں تشریف لے گئے، لوگوں سے پوچھا باغ کے مالک کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ صومعی جو حضرت سرکار غوث اعظم کے نانا جان ہیں اور حضرت فاطمہ کے والد ہیں، اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے یہ بعد میں سسر بنے، حضرت عبداللہ صومعی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی۔ اب ان کی بارگاہ میں آئے گا، حضور مجھ سے غضب ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ کہا کیا بات ہو گئی؟ دیکھا نوجوان بلا کی ذہانت، چہرے پیشانی پر نور ٹپک رہا ہے، ولایت کے آثار ظاہر ہیں۔ کہا کیا بات ہے نوجوان؟ کہا حضور آپ کے درخت کا ایک سیب گر گیا تھا اور میں فلاں مقام پہ تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے کھا لیا، میں نے آپ سے پوچھا نہیں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تب یہ سوال کیا معاف فرما دیں تو حضرت عبداللہ صومعی سمجھ گئے کہ یہ ولایت کے بہت اونچے مقام پر لڑکا فائز ہے، نوجوان تھے۔ تو انہوں نے دل میں عزم کیا کہ نہیں، اس کو روکنا چاہیے اپنے پاس اور اس کی تربیت کرنی چاہیے، تاکہ اور اس کو سلوک کے جو منازل ہیں وہ منازل طے کروائے جائیں، مجاہدہ کروایا جائے۔ تو کہا کہ نہیں، تم کو نہیں معاف کروں گا، 10 سال تک میرے پاس رہو، باغبانی کرو، باغ کی دیکھ ریکھ کرو 10 سال تک، تب سوچوں گا معاف کرنے کے بارے میں، یعنی سوچوں گا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا ہے تو چلو جاؤ بھاڑ میں، ہم جا رہے ہیں اپنے کام سے، معاذ اللہ ہم ایسے گستاخ ہو گئے، ہم بڑوں کا ادب و احترام بھول چکے ہیں، بڑوں سے بھی بدتمیزی کر لیتے ہیں، مگر وہ اللہ والے تھے۔ کہا آج کے زمانے میں ایسے معاملات سن سکتے ہیں آپ؟ کہیں تصور نہیں ہے۔ لوگ تو ماں باپ کے احسانات کو فراموش کر دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے زندگی بھر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ہم کسی کا سیب کھا لے تو کبھی سوچیں گے جا کے معافی مانگ لیں اس سے؟ اگر وہ کہہ دے کہ ایک دن کی خدمت کرو، چلو گھر میں پوچھا مار دو، تو ٹھینگا دکھا کے نکل جائیں گے، پوچھا ماریں گے ایک سیب کے لیے، ہم ان سے معافی مانگیں گے ہم؟ اس زمانے کے حالات دیکھیں، مومنوں کے کیسے حالات تھے، وہ تو اللہ کے ولی تھے، تو انہوں نے پیشانی پہ دیکھ لیا کہ یہ ولایت کے مقام پر فائز ہے۔ کہا نہیں، 10 سال تک میرے پاس رہو، باغبانی کرو، دیکھ ریکھ کرو، تب سوچیں گے تمہارے بارے میں کہ معاف کرنا ہے کہ نہیں معاف کرنا ہے۔ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے حضور، اور آپ وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ اب حضرت عبداللہ صومعی ان کی تربیت بھی فرماتے تھے، مجاہدات کرواتے تھے، وظیفے پڑھواتے تھے، ریاضات کرواتے تھے، جہاد بالنفس کرواتے تھے ان سے، وہ باغبانی بھی کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ صومعی ایک گویا کی پیر اور مرشد کامل کے حیثیت سے تربیت فرماتے تھے سرکار غوث اعظم کی، اور اسی لیے رکھا تھا ان کو۔
10 سال مکمل ہو گئے. 10 سال کے بعد پھر آئے, کہا حضور اب تو معاف فرما دے, 10 سال تو ہو گئے آپ کی تربیت میں رہتے رہتے, آپ نے بہت نوازا ہے, مگر وہ سیب کا معاملہ دل میں کھٹک رہا ہے, آپ معاف فرما دیں, زبان سے کہہ دیں کہ میں نے معاف کر دیا. کہا 10 سال ہو گئے, کہا حضور 10 سال کا, اچھا 2 سال اور کرو, بھی پھر دیکھیں گے. 2 سال اور, 2 سال کے بعد پھر وہ آئے, کہ حضور دل میں کھٹک رہا ہے, آپ معاف فرما دیں سیب کا معاملہ. 12 سال میں آپ کی بارگاہ میں ہوں اور آپ نے مجھے بہت نوازا ہے, سلوک کی منازل طے کروائے ہیں, رب کی بارگاہ تک پہنچایا ہے. کہا بیٹا ابو صالح موسیٰ ابھی نہیں معاف کروں گا, بس ایک آخری بات. کہا میری بیٹی ہے, نوجوان تو ہے مگر بیچاری اندھی ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, کہاں نکاح کروں اس کا؟ اگر تم اس کو نکاح میں قبول کر لو, تم جوان ہو ابھی, تمہاری عمر ہے شادی کی, تب میں تم کو معاف کر دوں گا, وعدہ میرا. اب بتائیں آپ ذرا سوچیں کہ کس طرح آپ نے آزمایا. کوئی وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے کہ کوئی عام آدمی اس قسم کی چیزوں کو قبول کر لے. انہوں نے بے چوں چراں اس دعوت کو بھی قبول کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی اس بیٹی سے نکاح کریں گے جو گونگی ہے, بہری ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, سب کچھ ہے, ہم نکاح کر لیں گے. اب دیکھنے کا تو کوئی رواج تھا نہیں, کوئی تصور نہیں تھا, تو آج رواج ہو گیا دیکھنے کو. اس زمانے میں آج بھی دیہاتوں میں شادیاں ہوتی ہیں, لڑکے لڑکی کو نہیں دیکھتے, نہ لڑکی لڑکے کو دیکھتی ہیں. یہ تو شہروں میں, بمبئی جیسے شہروں میں دکھایا بھی جاتا ہے, موبائل بھی دے دیا جاتا ہے, اور پرمیشن بھی جاؤ گھومو عیش کرو, بعد میں دیکھیں گے, پھر شادی کے بعد میں ہوتی رہے گی. منگنی ہو گئی بس بات چیت شروع ہو گئی. ناجائز و حرام ہے جب تک شادی نہ ہو جائے, کیونکہ اجنبی ہے وہ جب تک شادی نہیں ہوگی. اب سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ اور والد بزرگواں حضرت موسیٰ جنگی دوست دونوں کا نکاح ہو گیا. پہلی رات شب زفاف میں جب یہ پہنچے اس حجرے میں, اور حضرت عبداللہ سومی وہاں چھوڑ کے گئے کہ اس کے اندر میری بیٹی ہے جو گونگی بہری لولی ہے, جاؤ. اب یہ اندر گئے, دیکھا تو ایک بڑی حسین جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے, خاتون پلنگ کے اوپر. تو آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, ہاتھ بھی ٹھیک, پیر بھی ٹھیک, چلے ہیں پلٹ کے کہ شاید کہیں اور میں آ گیا ہوں. اور واپس آنے کے بعد سیدھا حضرت عبداللہ سومی کے پاس گئے, اور جب گئے کچھ بولنے سے پہلے وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. عبداللہ سومی مسکرا کر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ تعجب کا ایک نمونہ بنا ہوا ہے. کہا اے موسیٰ, میں نے جو تم سے کہا تھا بالکل سچ کہا تھا, تم میری بات شاید سمجھ نہ سکے. میری بیٹی فاطمہ ام الخیر واقعی وہ اندھی ہے, کیونکہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کا چہرہ تک نہیں دیکھا ہے. میری بیٹی فاطمہ واقعی وہ بہری ہے, کیونکہ آج تک اس نے کوئی غلط بات سنی نہیں. گونگی اس لیے ہے کہ آج تک زبان سے جو بھی بولی حق ہی بولی, حق کے سوا کچھ نہیں بولی ہے. اور ہاتھوں سے لولی اس لیے, لنجی اس لیے ہے کہ اس کے ہاتھوں سے کبھی خلاف شرع کوئی کام نہیں ہوا ہے. اور پیروں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ وہ کبھی بھی قدم گھر سے باہر اس نے نکالا نہیں ہے, گھر کی دہلیز سے باہر کبھی وہ نکلی نہیں. نہایت متقیہ, پرہیزگار, صالحہ, زاہدہ میری بیٹی ہے. اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے اپنی اس بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں جو لنگڑی ہے, لولی ہے, اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے. تم اپنے امتحان میں کامیاب کامران ہو گئے ہو. یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں. غور فرمائیں کہ حضرت ابو صالح کا مقام کتنا بلند, اور حضرت فاطمہ ام الخیر جو سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ ہیں, ان کا مقام کتنا بلند. اس عورت کا مقام کتنا بلند ہوگا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جس نے جب سے ہوش سنبھالا ہو نگاہوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو, جب سے ہوش سنبھالا ہو ہاتھوں سے خلاف شرع کوئی کام نہ کیا ہو, جب سے ہوش سنبھالا ہو پیروں سے وہ دہلیز کے باہر نہ نکلی ہو, جب سے ہوش سنبھالا ہو زبان سے خلاف حق کوئی بات نہ کہی ہو. اس عورت کا مقام کون سمجھ سکتا ہے, اور اس کی عظمتوں تک بھلا کون پہنچ سکتا ہے. یہ سرکار غوث اعظم کے والدین کریمین کا مقام. ان نفوس قدسیہ سے سرکار غوث اعظم کی پیدائش ہوئی. رمضان کے مہینے میں 1 رمضان کو جمعے کے دن سن 470 ہجری میں سرکار غوث اعظم جیلان میں پیدا ہوئے تھے. آپ غور فرمائیں, رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا اللہ نے, وہ بھی پہلی تاریخ رمضان کی, اور بھی ایسے رمضان کی پہلی تاریخ کی چاند کے بارے میں شبہ تھا کہ رمضان کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا. اور جمعے کا دن جو پورے ہفتے کا سردار ہے, ہفتے کی عید جمعے کے دن ہوتی ہے,
رمضان کے بارے میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کی عظمت و شان سرکار غوث اعظم کی ولادت ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو ہوئی اور جمعے کے دن آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور سرکار غوث اعظم کی ولادت جس شب میں ہوئی ہے عجیب عجیب کرامتوں کا صدور ہوا ہے. یہ ساری معتبر کتابوں کے اندر ساری باتیں موجود ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ کہ تقریباً جو عورت 60 سال کی ہو جاتی ہے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں. اس کو سن یاس اور سن ایاس کہا جاتا ہے. 50 سال سے پہلے بچے پیدا ہوتے ہیں عورتوں کے پاس. اس کے بعد 55-60 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس عمر میں عورتوں کے بچے نہیں ہوتے عام طور سے. العموم زیادہ تر 99% بتا رہا ہوں میں, چونکہ حیض کا خون نہیں آتا, حیض MC بند ہو جاتی, بچے نہیں ہوتے پھر. اور اس عمر میں عورتیں بچوں سے مایوس ہو جاتی ہیں. جب سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ ام الخیر کی عمر 60 سال کی ہو چکی تھی. 60 سال کی عمر میں اللہ نے آپ پر کرم فرمایا اور سیدنا سرکار غوث اعظم کی شکل میں ایک آپ کو ایسا عظیم فرزند عطا فرمایا جو مولود عظیم بن کر آپ کی گود میں تشریف لایا. اور جس شب سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی اس وقت آپ کے والد بزرگوار کے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ حضور تشریف لائے اور کہا اے ابو صالح اللہ نے تمہیں ایک عظیم الشان بیٹا عطا فرما, میرا بھی بیٹا ہے وہ اور میرا محبوب ہے, اللہ کا محبوب ہے. وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ کشانی بین الانبیاء. اے ابو صالح ان قریب تمہارے اس بیٹے کی اولیاء کے درمیان وہ شان ہوگی جو شان میری تمام نبیوں کے درمیان میں ہے. جس طرح میں نبیوں کا سردار ہوں اللہ تمہارے بیٹے کو آگے چل کے تمام ولیوں کا سردار بنائے گا. یہ اللہ نے اپنے محبوب بندے سرکار غوث اعظم کو مقام عطا فرمایا کہ آقا کریم خواب میں آتے ہیں اور آپ کو بشارت دیتے ہیں. یہ پہلی کرامت گویا کی ظاہر ہوئی. اور آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی پشت پر یہاں پر دوش مبارک پر حضور کے قدموں کے نشان تھے. یہ بھی آپ کے پیدائشی ولی ہونے کی دلیل تھی. اور سرکار غوث اعظم جس شب پیدا ہوئے تو غیب کے ذریعے سے آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کی والدہ بزرگوار دونوں کو بشارت دی گئی کہ یہ جو بیٹا ہے یہ سلطان اولیاء ہوگا. اس کی شان یہ ہے کہ جو بھی اس کا دشمن ہوگا, جو بھی اس کی عظمتوں کا اعتراف نہیں کرے گا وہ بددین ہوگا, گمراہ ہوگا اور وہ ضلالت کی تاریکی میں گم ہو جائے گا. یہ فرمایا گیا. اور پھر سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو جیلان میں اس وقت جتنے گھروں میں بچے پیدا ہونے والے تھے اللہ نے کرم فرمایا, کسی کو بھی بیٹی نہیں دی, سب کو بیٹے سے سرفراز فرمایا. چونکہ انسانی ایک فطرت ہے, یہ الگ بات ہے بیٹی کا مقام بہت بلند ہے, مگر ایک انسانی فطرت ہے کہ بیٹی ہوتی ہے تو چہرہ کالا ہو جاتا ہے, بیٹی ہو گئی اب جہیز کا انتظام کریں, یہ وہ. بیٹا ہوتا آگے چل کے کماتا, محنت کرتا اور بڑھاپے کا سہارا بنتا, بزنس سنبھالتا, تجارت کرتا وغیرہ وغیرہ. بیٹی چلی جائے گی. تو شروع سے ہی انسان کا ایک دماغ بنا ہوا, بیٹی ہوتی تو اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی, بیٹے پر خوشی ہوتی. تو اللہ نے چاہا کہ جس شب غوث اعظم پیدا ہوں, عبد القادر پیدا ہوں تو کوئی جیلان کا انسان غمگین نہ ہو, سب خوش ہو جائیں. تو سارے گھرانے میں جہاں جہاں بچے ہونے والے تھے اللہ نے سب کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمایا. بچے پیدا ہوئے, لڑکی پیدا نہ ہوئی. اور پھر اللہ نے سیدنا سرکار عبد القادر کے صدقے میں ان تمام بچوں کو ولایت کے مقام پر فائز فرمایا. یہ سرکار غوث اعظم پیدائشی ولی اور پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کے صدقے میں اللہ ولایت تقسیم فرما رہا ہے. جیلان میں جو بچے پیدا ہوئے اللہ نے ان کو ولایت کے مقام پر فائز فرمایا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سرکار غوث اعظم کا سچا غلام بنائے, سچا قادری بنائے, سلسلہ عالیہ قادریہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور مشائخ قادریہ کی نظر کرم کا ہمیں حقدار بنائے. باقی گفتگو انشاءاللہ جمعے میں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیں.